امی مجھے نہیں کرنی یونس سے شادی، اس کے پاس ہے ہی کیا، 5 مرلے کا چھوٹا سا گھر اور خاندان کے نام پر پوری فوج۔ میں نے منہ ہاتھ بنا کر اپنے آنے والے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کیا تو امی نے حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ کیا بات کر رہی ہے لڑکی، جب میری تیرے باپ سے شادی ہوئی تھی تو ان کا کرائے کا مکان تھا، آج دیکھ لے اپنا اتنا بڑا گھر ہے، محنت سے بنتے ہیں اثاثے، تم بھی بنا لینا اپنا بڑا گھر، رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے، خدا عنایت کرے گا۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھایا، مگر مجھے اماں کی منطق ذرا پسند نہ آئی۔ ارے امی، مجھ سے نہیں دی جاتی اتنی قربانیاں جیسے آپ نے دیں، مجھے تو اچھی زندگی کی خواہش ہے، میں اپنی زندگی یوں خراب نہیں کر سکتی۔ میرا جواب ابھی بھی وہی تھا۔ امی نے میری بات سن کر گہری سانس لی اور خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ میں نے سمجھا کہ امی ہار مان گئی۔ اندر ہی اندر خوشی کی لہر میرے اندر دوڑ گئی کہ میری بات مان لی گئی ہے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو اماں نے انہیں میرے انکار کی بات بتا دی۔ بیٹا، خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے، اگر نیت اچھی ہو اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ ابو اور اماں دونوں کی سوچ ہمیشہ سے ایک جیسی تھی۔ ابو، یہ سب کتابی باتیں ہیں، اصل زندگی میں پیسہ بہت ضروری ہے، میں وہی فیصلہ کروں گی جو میرے لیے بہتر ہو، میں اپنی زندگی اتنی آسانی سے برباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ابو کے سامنے بھی ڈٹ گئی۔ فیصلہ تمہارا ہے بیٹا، لیکن یاد رکھنا زندگی کی اصل خوبصورتی قربانی، محبت اور صبر میں ہے، نہ کہ عیش و آرام میں۔ ابو، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کی باتیں، بس اماں فیصلہ ہو گیا، آپ ان لوگوں کو صاف صاف انکار کر دیں۔ میں جھنجھلا کر اٹھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر امی ابو کوئی فیصلہ نہ لیں گے۔ میرا نام سویرا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 2 بھائیوں کی بہن تھی، میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، نخرہ تو میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تب ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، ایک ابو کمانے والے اور کتنے ہی جی کھانے والے تھے، دادا اور دادی کا خرچہ بھی ابو کے ذمہ تھا، کیونکہ ابو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ امی اور ابو نے 1-1 روپیہ جوڑ کر میری دونوں پھوپھیوں کی شادیاں کیں، اور پھر دادا اور دادی کی وفات کے بعد پرانے طرز کا بنا گھر توڑ کر 1-1 روپیہ جوڑ کر گھر کی نئے سرے سے مرمت کروائی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے، بھائی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گئے تو حالات میں کافی بہتری آ گئی۔ میری فرمائشیں اتنی ابو نے پوری نہ کی تھیں جتنی بھائیوں نے کی، میں جو بات منہ سے نکالتی وہ بلا چون چرا پوری کر دیتے، امی مجھے روک ٹوک کرتی تو مجھے اچھا نہ لگتا۔ ابھی تو عیش کے دن آئے تھے اور اماں کی نصیحتیں ختم ہی نہ ہوتی، مگر یہ شکر تھا کہ بھائی امی کو بھی پیار سے سمجھا دیتے۔ کوئی نہیں امی، اپنے گھر چلی جائے گی تو ہمیں اس کی یہی فرمائشیں ہی تو یاد آئیں گی، وہ پیار سے مجھے دیکھ کر کہتے تو میں اداس ہو جاتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کسی غریب آدمی سے شادی نہیں کروں گی، میں غربت میں گزارا نہیں کر سکتی تھی، مجھے تو ایسی ہی عیش بھری زندگی چاہیے تھی جیسی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اویس کا رشتہ تمہاری خالہ کے گھر دینے کا سوچ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہیں فروا کیسی لگتی ہے؟ ایک شام امی نے میرے بڑے بھائی کے رشتے کی بات کی تو میں نے حیرانی سے امی کو دیکھا۔ یہ فروا کا خیال امی کے دل میں کیسے آ گیا تھا؟ میں نے ایک نظر اپنے بھائی پر ڈالی، اس کے مسکراتے دمکتے چہرے سے مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ یقیناً فروا اپنے جلووں کے تیر بھائی پر چلا چکی تھی۔ فروا شکل و صورت کی تو ٹھیک تھی، مگر ان کے گھر کے حالات اس قدر اچھے نہ تھے۔ 6 بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑی تھی۔ مجھے وہ اتنی کوئی خاص پسند تو نہ تھی، مگر چلنی تو بھائی کی تھی۔ جب وہ اپنی پسند امی کو بتا چکا تھا تو میں منع کرنے والی کون ہوتی تھی؟ ویسے بھی میں بھائی کا دل اپنی طرف سے میلا نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ خالہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھیں، انہوں نے جھٹ ہاں کر دی اور یوں بھائی کی منگنی کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں بڑے جوش و خروش سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ دلہا کی اکلوتی بہن کو تو لاجواب لگنا چاہیے تھا، یہی سوچ کر میں نے اپنی تیاری میں دن رات ایک کر رکھا تھا۔ تبھی امی نے مجھے ایک دن وہ خبر سنائی کہ میرا دل جل کر رہ گیا۔ تمہاری پھپھو نے اپنے دیور کا رشتہ دیا ہے تمہارے لیے، اماں نے مجھے خوشی خوشی بتایا تھا، جبکہ میرا دل بجھ گیا۔ رشتہ بھی آیا تو بھلا کہاں سے؟ پھپھو کے سسرال میں تو پوری فوج آباد تھی، نہ جانے کتنے دیور جیٹھ سب مل جل کر رہتے۔ اماں منع کر دیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ میں نے سنتے ہی کہا تو امی حیران ہوئی۔ کیوں بھلا؟ تمہیں کیوں نہیں کرنی شادی؟ تمہارے ابو تو سوچ رہے ہیں اویس کے ساتھ تمہیں بھی رخصت کر دیں۔
امی کی بات سن کر میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ نہ جانے انہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی۔ امی نے مجھ پر زور دیا تو میں نے امی کو صاف صاف ساری بات بتا کر انکار کر دیا۔ امی کو میری منطق کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ اچھے بھلے شریف لوگ ہیں، لڑکے کی شرافت دیکھی جاتی ہے، تمہاری پھپھو وہاں بہت خوش ہے، تبھی تو تمہیں بیاہ کر لے جانا چاہتی ہیں۔ امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میری سمجھ میں کہاں بات آنی تھی۔ امی، میں پھپھو کی طرح نہیں ہوں کہ وہ خوش ہیں تو میں بھی خوش رہوں گی، میرے لیے خوشیوں کے الگ پیمانے ہیں۔ امی میری بات سن کر حیران تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، خوشیاں احترام، محبت اور ساتھ دینے میں ہوتی ہیں، روپے پیسے میں نہیں۔ امی کو کیا معلوم آج کل روپے پیسے کی کیا اہمیت ہے، امی تو وہی پرانے زمانے کو رو رہی ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر امی کی باتوں کو ذہن سے نکالا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہ ہلتا تھا، تو پھر اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں نے پھپھو کو منع کر دیا کہ سویرا راضی نہیں، تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اویس بھائی کی شادی کی تیاریوں میں لگ کر مجھے کچھ یاد نہ رہا اور ہم پہلی بھابھی فروا کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ ہم سبھی فروا کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے، مگر بھائی کو دیکھ کر میں حیران تھی، وہ تو اس کے آگے پیچھے بچھا ہی جا رہا تھا۔ بھائی کے حالات دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جلد اپنی بیوی کے زیر اثر آنے والا ہے، اور جلد ہی ایسا ہی ہوا۔ فروا کے نخرے اٹھاتے ہوئے بھائی کا انداز کچھ ایسا بدل گیا کہ میں حیران رہ گئی۔ فروا خود بھی اپنے نام کی پوری تھی، اس کے نخرے شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ حالانکہ ان کے میکے میں تو 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے، لیکن یہاں آ کر وہ فرمائشوں پر فرمائشیں کرتی۔ روز باہر کے کھانے منگوانا، بھاری شاپنگ کرنا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ منگواتے رہنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ یہ وہی بھائی تھا جو کبھی باہر کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اور امی کے ہاتھ کے بنے گھر کے کھانے بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ خیر مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میری تو عید ہو گئی تھی۔ بھائی جب بھی فروا کے لیے کچھ لاتا میرے لیے بھی لازمی لے آتا۔ چونکہ امی اور ابو کو باہر کے کھانے پسند نہیں تھے، اس لیے ہم بہن بھائی ہی مزے سے کھاتے تھے۔ میں فروا اور بھائی کی اس بدلی ہوئی زندگی کو دیکھ کر حیران تو تھی، لیکن خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے تو ہر روز نئے مزے کے کھانے اور تحفے مل رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں دفتر سے ہی سیدھا ہسپتال لے جایا گیا۔ ابو کی طبیعت خراب ہونے کی خبر سن کر پورے گھر میں بے چینی پھیل گئی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ محض وقتی مسئلہ ہوگا، جیسے پہلے کبھی کبھی ہو جاتا تھا، اور ابو جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب ہسپتال سے ابو کی میت گھر پہنچی تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ابو ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابو کی موت کے بعد یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ابو اب اس دنیا میں نہیں۔ میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ ہماری زندگی یکسر بدل گئی۔ گھر میں پہلے جیسی رونق اور خوشیاں باقی نہ رہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہر طرف ایک سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ میں ہر وقت ابو کو یاد کرتی کیونکہ وہ بہت ہی شفیق انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ پیار سے سمجھایا۔ میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی بڑے تحمل سے برداشت کرتے تھے۔ ابو کی غیر موجودگی میں گھر کی مالی ذمہ داریاں بھائیوں کے کاندھوں پر آ گئیں۔ حالانکہ ابو کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈال رہے تھے، لیکن اب پورا بوجھ ان پر آ گیا تھا۔ پھپھو نے ایک بار پھر اماں سے ذکر کیا کہ ان کا دیور یونس اب بھی اس رشتے کے لیے تیار ہے، آپ اس بارے میں سنجیدگی سے غور کریں۔ ابو کی موت کے بعد اماں بہت اداس اور دکھی رہنے لگی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اب جلدی سے میرا فرض ادا کر دیں۔ اماں نے اس موضوع پر دوبارہ مجھ سے بات کی۔ یونس کی اچھی نوکری لگ گئی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، آگے بھی ترقی کے کئی مواقع موجود ہیں، تمہارے ابو بھی اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ شریف لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں، تم ایک بار پھر سوچ لو۔ اماں نے اب بھی فیصلے کا اختیار مجھے ہی دیا تھا۔ ابو کی موت کے بعد میرے مزاج میں بھی کچھ تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اماں کو مزید پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ معاملہ انہی پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی دونوں بھائی اس رشتے کے حق میں تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے ایسا کیا اثر ڈال رکھا تھا کہ پورا خاندان ایک طرف تھا اور میں دوسری طرف۔ جب سب راضی تھے تو میں کب تک انکار کرتی؟ بالآخر میں نے فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا اور خود مطمئن ہو گئی کہ اگر اماں اور بھائیوں نے اس رشتے کو ٹھیک سمجھا ہے تو یہ یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ اماں نے خاموشی سے ان لوگوں کو ہاں کر دی اور یوں میرا رشتہ پھپھو کے دیور یونس کے ساتھ طے پا گیا۔ اماں نے میرے بھائی کی منگنی بھی چھوٹی پھپھو کے گھر طے کر دی۔ بھائی رشتے پر خوش تھا۔
اماں کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی کہ وہ جلد از جلد ہم سب بہن بھائیوں کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی تھی۔ میرے بھائیوں نے میری شادی کی تیاریوں میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ ہر چیز میری پسند اور مرضی کے مطابق لی گئی تھی، لیکن میرا دل کسی حد تک پریشان رہتا تھا۔ میں سوچتی کہ نہ جانے شادی کے بعد میرے حالات کیسے ہوں گے اور میری زندگی کیسے گزرے گی۔ پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا، اور دوبارہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میرا شوہر بھی ویسا ہی ہو جیسے میرا بھائی میری بھابھی کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے لاڈ اٹھائے، میری مرضی کے مطابق سب کچھ کرے، اور جب بھی میرا دل چاہے کھانا باہر سے منگوائے۔ جو چیز میرے دل کو بھائے وہ فوراً میرے لیے خرید لی جائے۔ میں اپنی زندگی کو سہولتوں اور خوشیوں سے بھرپور دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں مشکلات یا سخت حالات بھی آ سکتے ہیں اور میں ان کا سامنا کروں گی۔ میرے لیے سب کچھ سہل اور آسان رہنے کی امید تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پہلی ترجیح دی تھی۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ شاید سب کچھ میرے خوابوں کے مطابق نہ ہو۔ شادی کی تیاریوں کے دوران وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا، کبھی کپڑوں کی خریداری، کبھی زیورات کا انتخاب اور کبھی مہمانوں کے لیے انتظامات۔ اماں اور بھائی ہر کام میں بھرپور دلچسپی لیتے اور میں بھی خود کو خاص محسوس کرتی، لیکن دل کے اندر وہی عجیب سی بے چینی موجود تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو جو میرے قابو سے باہر ہو۔ میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میں دل میں ہزاروں خدشات اور امیدیں لیے اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ میرے شوہر یونس مجھ سے بہت محبت اور نرمی سے پیش آئے۔ ان کے گھر کے تمام افراد بھی خلوص اور پیار سے ملے۔ سبھی کا رویہ خوش اخلاقی اور محبت بھرا تھا، جیسا کہ نئی دلہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ میں کسی پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں زیادہ تر اپنے شوہر سے ہی بات کرتی اور باقی افراد سے رسمی انداز میں پیش آتی۔ یونس کی تنخواہ اچھی تھی اور وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو خوشی خوشی پورا کرتے۔ میرے دل میں جو خدشات اور خوف تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ جب بھی میرا شاپنگ کا دل چاہتا وہ مجھے فوراً لے جاتے اور میں اپنی پسند کی چیزیں خرید لیتی۔ یونس کے بھائیوں میں سب سے زیادہ تنخواہ انہی کی تھی، اس لیے ہمارے حالات باقی سب سے اچھے تھے۔ یونس کے 3 بھائی اور 2 شادی شدہ نندیں تھیں۔ گھر میں سب بھائی مل جل کر رہتے اور ان کی بیویاں یعنی میری جٹھانیاں گھر کے کام مل جل کر نمٹا لیتیں۔ میری پھپھو میری سب سے بڑی جٹھانی تھیں۔ ان کا کردار کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا، کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتیں۔ چونکہ میری ساس زندہ تھیں اور وہ بھی گھر کے کاموں میں اپنی بہوؤں کی مدد کروا دیا کرتی تھیں۔ مجھ پر کام کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ کھانا جٹھانیاں مل کر پکا لیتیں اور مجھے صرف اپنے کمرے میں لے جانا ہوتا تھا۔ میری زندگی میں کسی قسم کی ذمہ داری نہ تھی، لیکن پھر بھی میں خود کو اس مشترکہ گھر میں محدود محسوس کرتی۔ مجھے زیادہ آزادی اور پرائیویسی کی خواہش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یونس میرے لیے الگ گھر کا بندوبست کریں۔ میں نے بار بار ان سے اس بارے میں بات کی اور وہ حیران ہوتے کہ شادی کو ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور میں نے ابھی سے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ یونس کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ سب الگ ہو جائیں گے، لیکن میری ضد تھی کہ مجھے جلد سے جلد اپنا الگ گھر چاہیے۔ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی صحن یا بیٹھک میں موجود ہوتا، مجھے سکون اور تنہائی نہیں ملتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، اپنی مرضی سے گھر کے معاملات چلاؤں اور جب دل چاہے باہر جاؤں۔ یہاں مجھے صرف ایک کمرہ ملا تھا اور باقی گھر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ میں نے یونس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کریں، حالانکہ مجھ پر کام کا کوئی بوجھ نہیں تھا اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ پھر بھی میں اپنی پرائیویسی اور آزادی کے لیے بے چین تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق صرف تب ہی ملے گا جب ہم اس مشترکہ خاندان سے الگ ہو جائیں گے۔ میں نے یونس کو کہا کہ مجھے علیحدہ گھر کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں۔ یونس کی یہ بات اچھی تھی کہ وہ میری ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دفتر سے قرضہ مل سکتا ہے، قرضہ لے کر قسطوں پر پلاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے بناتے رہیں گے، مگر اس طرح کرنے میں تو کافی عرصہ گزر جاتا۔ اس لیے میں نے یونس کو مشورہ دیا کہ وہ ابھی قسطوں پر پلاٹ لے لیں، لیکن اتنے عرصے تک کرائے کے مکان کا بندوبست کر لیں۔ ہم 2 ہی تو میاں بیوی تھے، ہمارے لیے چھوٹا سا مکان بھی کافی ہوگا، کم کرائے پر مناسب سا مکان دیکھ لیں۔ یونس نے اپنی والدہ سے بات کی تو وہ بھی مان گئی کہ جیسی تمہاری بیوی چاہتی ہے ویسے رہو۔ مجھے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا کیا فائدہ جب ان کی بیویاں ہی خوش نہ ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس میرے 3 بیٹے ہیں، تم اگر الگ رہ بھی لوگے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے قریب ہی کوئی گھر دیکھ لو۔ میری ساس نے اجازت دی تو میں بھی خوش ہو گئی۔
مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر کے قریب ہی کوئی گھر لوں، کیونکہ روز روز میری ساس اور جٹھانیوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ لہٰذا میں نے گھر سے دور ایک اچھے علاقے میں اپنے لیے کرائے کا مکان پسند کیا اور میں اور یونس وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ مکان میری امی کے گھر سے ذرا قریب تھا۔ یہ مکان چھوٹا تھا مگر میری خواہش کے مطابق الگ اور پرسکون تھا۔ اپنے نئے گھر میں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جگہ میری آزادی کا پہلا قدم محسوس ہوئی۔ اب میں اپنی مرضی سے گھر کے معاملات چلا سکتی تھی اور میری زندگی میں وہ پرائیویسی آ گئی تھی جس کی مجھے شدت سے ضرورت تھی۔ یونس نے بھی میری خوشی کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں خوش ہوں تو ان کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب ہماری زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا اور میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ یونس نے میری خواہش کو اہمیت دی اور ہماری نئی زندگی کے لیے سب کچھ ممکن بنایا۔ زندگی میں خوشیوں کی جگہ بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ خوشی محض چند دن کی مہمان ہوگی۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ یونس کو بخار ہوا تو وہ ایک ہفتہ نوکری پر نہ جا سکے۔ جب وہ ایک ہفتے بعد نوکری پر گئے تو تھکے اور پریشان حال گھر لوٹے۔ ان کے چہرے پر لکھی پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا؟ دفتر میں سب ٹھیک ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے بغیر کسی اطلاع یا وارننگ کے آپ کو نکال دیا؟ یونس کی آنکھوں میں مایوسی جھلک رہی تھی۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کسی کو بھی اچانک فارغ کر دیتی ہیں۔ ان کی نوکری کے جانے کے بعد ہماری زندگی کا سکون جیسے رخصت ہو گیا۔ ایک طرف پلاٹ کی قسطیں تھیں اور دوسری طرف کرائے کا گھر اور روزمرہ کے بے تحاشا اخراجات۔ مجھے خرچ کرنے کی عادت تھی، جو چیز دل چاہتا خرید لیتی تھی، مگر اب حالات بالکل مختلف ہو گئے تھے۔ یونس الگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اب یہ سب کیسے پورا کریں گے؟ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ گھر کا کرایہ دینا ممکن نہ رہا اور پلاٹ کی قسطیں بھی روکنی پڑیں۔ یونس نے نوکری کے لیے کوشش کی مگر انہیں ابھی تک نوکری نہ ملی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھے، اس لیے خود بھی کوئی نوکری حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں واپس امی کے گھر جانا ہوگا۔ یونس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، خاص طور پر اس حالت میں جب میں فخر سے اس گھر سے نکلی تھی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ کرائے کا انتظام کر دیں۔ یونس اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کسی قیمت پر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لہٰذا یونس کے منع کرنے کے باوجود میں امی کے گھر مدد مانگنے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے پریشانی سے امی سے پوچھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی امی کا بے حد خیال رکھ رہی تھیں۔ ان کا رویہ دیکھ کر میں کچھ مطمئن ہو گئی۔ وہ امی کی سگی بھانجی تھیں تو امی کا خیال کیوں نہ رکھتی؟ امی کے حالات دیکھ کر میں اپنی پریشانی کا ذکر کیے بغیر وہاں سے واپس چلی آئی۔ اگلے دن ہی امی کی موت کی اطلاع پا کر میں سکتے میں رہ گئی۔ امی کو اسی لیے ہم بہن بھائی کے فرض نبھانے کی جلدی پڑی تھی کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ ابو کی موت کے بعد وہ بھی زیادہ عرصہ نہ جی پائیں اور ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ امی کی موت اور یونس کی نوکری جانے کے بعد میری زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف غم اور اداسی کا سایہ تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں۔ ہم یونس کی امی کے گھر واپس شفٹ ہو گئے مگر وہاں بھی حالات بہتر نہ ہوئے۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ اچھے دنوں میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے سب مجھ سے فاصلہ رکھنے لگے۔ کھانا پینا معمول کے مطابق چل رہا تھا لیکن میرے لیے 2 وقت کا کھانا کافی نہیں تھا۔ مجھے وہ عیاشی والی زندگی چاہیے تھی جو میں پہلے گزارتی آئی تھی، مگر اب حالات مختلف تھے۔ یونس بھی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے بہت غصے میں رہنے لگے اور ہمارا اکثر جھگڑا ہو جاتا۔ میری فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں مگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری فرمائشیں پوری کر پاتے۔ ضرورت کی چیزیں بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھیں اور میں چاہتی تھی کہ اچھی زندگی گزاروں، لیکن جو زندگی میں نے خوابوں میں دیکھی تھی وہ اب مجھے مل کر بھی چھین لی گئی تھی۔ پھر بھی مجھے عقل نہ آئی۔ مجھے یونس سے سخت الجھن ہونے لگی۔ میں ان کو کہتی کہ وہ گھر میں پڑے رہنے کے بجائے باہر جا کر کام ڈھونڈے تو وہ غصہ ہو جاتے۔ کام کہاں ملتا ہے، جب ملنا ہوگا تو مل جائے گا۔ انہوں نے ہر طرف درخواستیں دی تھیں مگر نہ جانے کیوں کسی نے بھی ان کو نوکری نہیں دی تھی۔ میرے بھائی کبھی کبھار مجھے ملنے آتے اور پیسے دے جاتے جنہیں میں سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ میں اکثر بھائیوں کے گھر چلی جاتی اور بھابھیوں کی عیش والی زندگی دیکھ کر ان پر رشک کرتی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ایسی زندگی گزاروں مگر یہ ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یونس کے ساتھ جھگڑے بڑھنے لگے۔
میں ان کی غصے والی بات کو برداشت نہ کرتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ ہمارے جھگڑے کی آواز پورے گھر میں گونجتی۔ ایک دن میری پھوپھی ہمارا جھگڑا سن کر چلی آئیں اور مجھے سمجھانے بیٹھ گئیں۔ تم ہی کچھ صبر و تحمل سے کام لے لو، یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ نے چاہا تو یونس کو دوبارہ نوکری مل جائے گی۔ مجھے اپنی پھوپھی کی بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں نے ان کو کرارا سا جواب دے کر چپ کروا دیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے، نہ آپ امی پر زور دیتی اور نہ میں شادی ہو کر اس گھر میں آتی تو آج اپنی قسمت پر یوں نہ رو رہی ہوتی۔ کسی اچھے گھرانے میں میری شادی ہو گئی ہوتی تو میں عیش کرتی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، تمہارے نصیب کا جو ہوگا تمہیں مل جائے گا، کیوں بے صبری بنی ہو؟ وہ بڑبڑاتی واپس چلی گئیں۔ میری ساس ہمارے معاملے میں پہلے ہی نہ بولتی تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ میں کسی کی سننے والی نہیں، میں ضدی اور خود سر تھی، جو جی میں ٹھان لیتی کر کے ہی رہتی۔ رشتہ داروں کی باتیں مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ وہ بظاہر مجھ سے ہمدردی کرتے مگر باتوں ہی باتوں میں مجھے سنا دیتے کہ میری زندگی نے کیسے پلٹا کھایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یونس کے ساتھ نہیں رہنا، اس سے بہتر زندگی تو میں اپنے بھائی کے در پر گزار لوں گی۔ ایک دن ہمارا جھگڑا اتنا بڑھا کہ میں نے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے الگ رہ کر زیادہ خوش رہو گی تو ٹھیک ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا غصہ اور بڑھا۔ وہ ان دنوں ویسے ہی ڈپریشن کا شکار تھا، دوسرے مہینے بھی اسے تنگ کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے مجھے طلاق دینے میں لمحہ نہ لگایا۔ اتنا شوق ہے نا تمہیں اپنے بھائیوں کے در پر زندگی گزارنے کا تو جا کر گزار لو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی پر ویسے ہی نحوست چھا گئی ہے۔ میرے آنے سے پہلے کیا تم عیش بھری زندگی گزار رہے تھے؟ تب بھی اسی 5 مرلے کے گھر میں پھنسے بیٹھے تھے۔ یونس نے غصے میں طلاق دے کر گھر سے نکلنے کا حکم سنا دیا۔ میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو فون کر دیا اور بتایا کہ یونس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میرے بھائی فوراً آ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ چند دن بڑی بے چینی میں گزرے۔ یونس نے ایک لمحے میں مجھے طلاق دے دی، یہ بات میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ حالانکہ طلاق کا مطالبہ میں نے خود کیا تھا، مگر پھر بھی یہ احساس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں نے میرا بہت خیال رکھا اور آہستہ آہستہ میں سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ اب میری زندگی عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اٹھتی، آرام سے وقت گزارتی اور دن بے فکری میں گزرنے لگے۔ اس گھر میں اماں اور ابا کی یاد بہت آتی تھی، مگر ان کے بغیر زندگی کو جینا میرے مجبوری بن چکی تھی۔ بھائیوں نے ہمیشہ میری ہر بات کا خیال رکھا، خاص طور پر چھوٹا بھائی جو ابھی کنوارا تھا۔ چھوٹے بھائی کی شادی کی فکر مجھے رہنے لگی۔ امی نے اپنی زندگی میں ہی اس کا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر دیا تھا۔ میں نے خود آگے بڑھ کر پھپھو سے بات کی اور رخصتی کی تاریخ مقرر کروا دی۔ بھائی کی شادی ہوئی تو وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ابو کے گھر آئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند سالوں میں حالات اتنے بدل جائیں گے۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں کس قدر بے وقوف تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ہی برباد کی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری زندگی یہاں آ کر رک گئی ہو۔ بھابھیوں کی اپنی مصروفیات تھیں، خاص طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد وہ اپنے معاملات میں مزید مشغول ہو گئیں۔ میری زندگی اب ایک الگ ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن یہ تنہا زندگی میرے دل کو خالی کر دیتی۔ کچھ ہی عرصے میں گھر میں میری حیثیت بدل چکی تھی۔ اب میں ایک ناکارہ وجود سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزارتی اور بھابھیوں کے بچوں کا خیال رکھتی۔ بھابھیوں کی نظر میں بس ان کے کام میں مدد دینے والی تھی۔ بھائی بھی رسمی حال چال پوچھ کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے۔ دفتر سے آ کر وہ اپنے کمروں میں بند ہو جاتے اور میں اکیلی بوریت میں وقت گزارتی۔ رفتہ رفتہ میرے بھائی میری ضرورتوں سے بے خبر ہوتے گئے۔ اب ان کی ترجیحات بدل چکی تھیں۔ ان کے اپنے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ان کی ضروریات بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس صورتحال میں میرے لیے توجہ یا مالی مدد دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ویسے بھی بھابھیوں کو یہ بات پسند نہ آتی کہ میرے بھائی مجھ پر خرچ کریں۔ میری وہ خوشحال زندگی گزارنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ خاندان میں میرا آنا جانا بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کی طنزیہ باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ مجھے اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں اپنے بھائی اور بھابھیوں کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ میں اس بے وقت زندگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ضروریات پوری نہ ہونے کے باعث اور اپنی بے بسی سے تنگ آ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوکری کرنا میرے لیے ایک مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتا تھا۔ گھر کے مسلسل کام کاج اور مایوسی بھری زندگی نے میرے دل و دماغ پر منفی اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ نوکری کے ذریعے نہ صرف اپنی مالی ضروریات پوری کر سکوں گی، بلکہ باہر نکل کر کچھ دل بھی بہل جائے گا۔
گھر میں رہ رہ کر تو میں بیمار سی رہنے لگی تھی۔ منفی سوچیں میرا پیچھا ہی نہ چھوڑتی۔ میں نے بھائیوں کو اپنی نوکری کے متعلق بتایا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ مجھے جلد ہی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ تنخواہ زیادہ اچھی تو نہ تھی، لیکن اکیلی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی اب میری بڑی بڑی خواہشات ختم ہو چکی تھیں۔ اب تو صرف ضروریات پوری کرنا مقصد تھا، جس سے میرا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ملازمت شروع کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو دل بھی کچھ بہلنے لگا۔ کمپنی میں دیگر لڑکیوں کو کام کرتے دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی۔ ان میں سے کچھ شادی شدہ تھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ اپنی محنت سے ایک بہتر مستقبل کی خواہش مند تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر سوچتی کہ اگر میں بھی ایسا سوچ لیتی تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا کہ اگر شوہر کی بے روزگاری کے وقت میں بھی نوکری کر لیتی تو شاید ہم اپنی مشکلات کا بہتر سامنا کر سکتے، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا۔ اب ان لڑکیوں کو خوش دیکھ کر میں پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی۔ ایک دن کام کے دوران مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی سے ایک غلط فائل باس کو بھجوا دی۔ مینیجر نے بتایا کہ اب مجھے باس کے سامنے جانا ہی پڑے گا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں نوکری سے نکال نہ دی جاؤں۔ مینیجر سے میں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور درخواست کی کہ باس سے ایک موقع کی سفارش کریں، لیکن وہ مجھے ان کے پاس بھیجنے پر مصر تھا۔ دل میں خوف لیے میں باس کے آفس پر پہنچی۔ جیسے ہی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ میرا سابقہ شوہر یونس تھا، جو اب اس بڑی کمپنی کا باس تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت کا شکار تھا۔ میں فوراً اسے پہچان گئی کیونکہ اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ نکھر گئی تھی، لیکن اس نے شاید مجھے پہچاننے میں کچھ لمحے لیے ہوں گے، کیونکہ میں پہلے کی طرح وہ حسین اور نازک سی سویرا نہ رہی تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے سخت اور عمر سے پہلے بوڑھا بنا دیا تھا۔ چلی آؤ سویرا، رک کیوں گئی؟ یونس کی آواز میں اتنی گہرائی اور درد تھا کہ میرے قدموں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ میں مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی اور زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس کے دھیمے لہجے میں وہی مانوس نرمی تھی جو کبھی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ جاننا کہ جس شخص کو میں نے ماضی میں ٹھکرا دیا تھا، آج وہی میرے سامنے بطور باس بیٹھا ہے، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یونس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر جما رکھی تھیں۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی سویرا؟ وہ ایک گہری سانس لیتا بولا تو میں نے نظریں جھکا کر زمین کو گھورنا شروع کر دیا۔ کیا جواب دیتی؟ کیا کہتی کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا بتاتی کہ میری زندگی میری توقعات کے بالکل برعکس نکل گئی؟ میں نے جلد بازی میں جو فیصلہ لیا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یونس سے علیحدگی کے بعد میری زندگی عیش و آرام سے بھرپور ہو جائے گی، مگر یہ ایک وہم تھا، ایک سراب تھا جو ٹوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ٹھیک گزر رہی ہے، میں نے مدھم آواز میں جواب دیا، لیکن میری آواز کی لرزش نے میرا جھوٹ عیاں کر دیا۔ یونس گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سویرا، کاش تم مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی درد تھا جو ہماری آخری ملاقات میں تھا۔ تم نے مجھے صرف پیسوں کے لیے چھوڑ دیا سویرا، آج میرے پاس سب کچھ ہے، ایک کامیاب زندگی، ایک بڑی نوکری اور اس کمپنی میں میرا شیئر بھی ہے، لیکن تمہاری کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے، میں تمہیں بھلا نہیں پایا۔ یونس کی آواز بھرا گئی مگر وہ بولتا رہا۔ میں نے تمہیں پہلی بار تمہاری پھپھو کی شادی میں دیکھا تھا، تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، اس لیے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کیا، جو تم نے کہا چپ چاپ کرتا رہا۔ مگر قسمت نے ایسے پلٹا کھایا کہ میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ تم نے اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا، تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے انہیں مزید گہرا کیا۔ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا سویرا، تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم میرے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں روکنے کے لیے چیخا چلایا، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں سمجھی۔ یونس کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ اس کی بے روزگاری کے دنوں میں نے اسے سپورٹ کرنے کے بجائے اس پر غصہ کیا، جھگڑے کیے اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی۔ مجھے لگا کہ وہ میری زندگی میں بوجھ بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری ڈھال تھا، میری طاقت تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ میں اس کی محبت تھی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ پھپھو کی پسند اور مرضی سے یہ شادی ہوئی تھی۔
یونس، میں نے ہچکچاتے ہوئے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنی غلطی کو دل سے تسلیم کیا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ وہ لمحہ واپس لاؤں جہاں سے سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ کاش وقت واپس پلٹ آتا اور میں یونس کو تانے دینے اور اس سے جھگڑنے کے بجائے اس کا ساتھ دیتی اور خود نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔ کاش میں صبر و تحمل سے کام لے لیتی اور 2 وقت کی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی، مگر یونس کو کبھی نہ کہتی کہ مجھے طلاق دیں۔ کاش میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی اور وہ تینوں الفاظ مجھے سنائی ہی نہ دیتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ وقت گزر گیا تھا، لیکن وقت کا پہیہ کبھی پیچھے نہیں گھومتا۔ سویرا، میں نے تمہیں ہمیشہ محبت دی، لیکن تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا بولا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ میں بے انتہا تکلیف میں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر یونس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے اندر کا غرور، خودداری اور ہر وہ دیوار جو میں نے اپنی انا کے گرد کھڑی کی تھی آج ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری ہچکیوں نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ یونس، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب میں اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اگر میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرانا دیا ہوتا تو آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، ہمارے بچے ہوتے، ایک پرسکون گھر ہوتا، ہم وہ سب حاصل کر لیتے جو آج میں صرف دوسروں کے پاس دیکھ کر حسرت کرتی ہوں۔ میرے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے اور میں یونس کی طرف نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یونس، تمہیں معلوم ہے جب دفتر کی لڑکیاں شام کو خوشی خوشی اپنے گھروں کو جاتی ہیں، اپنے بچوں کے پاس لوٹتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ پرسکون راتیں گزارتی ہیں، تو میں انہیں دیکھ کر سوچتی ہوں کہ یہ سب میرا بھی ہو سکتا تھا، مگر میری بے وقوفی، میری جلد بازی نے یہ سب مجھ سے چھین لیا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ محبت، نہ وہ سکون جو تمہارے ساتھ تھا۔ مجھے گھر جانے کی جلدی نہیں ہوتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہاں میرا کوئی منتظر نہیں ہے۔ پچھتاوا مجھے لمحہ بلمحہ جلا رہا ہے۔ کاش میں اس دن تمہارے قدموں میں بیٹھ کر رو لیتی جب میں نے تم سے طلاق مانگی تھی۔ کاش میں اپنی غلطی کو تب سمجھ لیتی جب وقت تھا۔ یونس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ میرے اندر کے درد کو محسوس کر رہا ہو، مگر وہ خاموش تھا اور یہی خاموشی میرے لیے مزید اذیت بن رہی تھی۔ یونس، میں دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی تھی۔ میں نے تمہیں اور تمہاری محبت کو ٹھکرا کر سوچا تھا کہ میں خوش رہوں گی، مگر میں غلط تھی، بہت غلط تھی۔ میری بے صبری اور بے سکونی نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں یونس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میرے دل کے ہر کونے میں موجود پچھتاوے ایک ایک کر کے باہر نکل رہے تھے۔ میں اس سے اپنے ہر ایک عمل کی معافی کی طلبگار تھی، ہر اس لمحے کی جو میں نے اس کی زندگی کو بوجھ بنایا تھا۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں ان پچھتاووں سے آزاد ہو جاؤں جو برسوں سے مجھے اندر ہی اندر جلا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں میری زندگی جو آج اس حال میں ہے وہ میرے اپنے اعمال کی سزا ہے، لیکن اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو شاید میرے دل میں سکون آ جائے، شاید میں یہ بوجھ اٹھائے بغیر زندگی گزار سکوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یونس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو ہمیشہ میری باتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی تھی۔ میں اس کی جانب التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بولے، کچھ تو کہے۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا سویرا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے تمہیں طلاق دی تھی۔ یونس کے الفاظ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بولتا رہا، مجھے بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، کاش میں تمہیں طلاق نہ دیتا، میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتا اور بعد میں تمہیں سمجھا کر واپس لے آتا، لیکن میں نے بھی اپنی ایک غلطی کا خمیازہ آج تک بھگتا ہے۔ یونس کی آواز میں ایک درد چھپا ہوا تھا جو میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے خود کو اسی آگ میں جلایا ہے جس میں تم جل رہی ہو۔ میں آج تک تمہاری محبت سے خود کو نکال نہیں پایا۔ میں نے کبھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہاری کمی ہمیشہ میرے دل میں ایک خلا کی طرح رہے گی۔ یونس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور میں اس لمحے کو کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ مرد جس کی محبت کو میں نے ٹھکرایا تھا آج بھی اسی محبت کے ساتھ میرا سامنا کر رہا تھا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو موم کر دیا تھا۔ مجھے تب یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ میں نے اپنی خود غرضی کے آگے نہ اسے سمجھا نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کھو کر خود کو بھی کھو دیا یونس۔ میرے لبوں سے آخری جملہ ادا ہوا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔
شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا سویرا، تمہیں معاف کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ تم آج بھی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے سب کچھ تھے۔ یونس نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ زندگی کے اس مقام پر جہاں ہم دونوں کھڑے تھے وہ خلا کبھی نہیں بھر سکتا تھا جو ہم نے اپنی غلطیوں سے پیدا کیا تھا۔ مجھے صرف اپنے پچھتاوے کے ساتھ جینا تھا اور یونس کو اپنی ادھوری محبت کے ساتھ۔